گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ شعر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا علی حجویری کی شان اقدس میں کہا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری غزنی میں ہوئی۔ آپ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب و ہجویر میں رہائش اختیار کی، اس لیے انہیں ہجویری جلابی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اکثر اوقات عوام الناس میں یہ تصور عام ہے کہ شاید حضرت داتا گنج بخش ہجویر میں رہتے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ ہجویری لکھا جاتا ہے، بلکہ ہجویر غزنی کا ایک محلہ تھا جہاں آپ کا بچپن گزرا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انساب پیر غلام دستگیر نے آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا ہے: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ آپ شیخ ابو الفضل بن حسن کے مرید ہیں، وہ مرید حضرت خضری کے اور وہ مرید حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ نے خراسان، آذربائیجان وغیرہ کی سیر و سیاحت کی، بزرگان دین سے ملے اور علم و فیض حاصل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک رات خواب میں اپنے مرشد روشن ضمیر کو دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کو لاہور کا قطب بنایا جاتا ہے۔ آپ نے خواب ہی میں مرشد سے عرض کیا کہ لاہور میں پہلے ہی حضرت خواجہ حسن زنجانی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ بحث میں وقت گزارنے کی بجائے فوراً لاہور کے لیے کوچ کریں۔ حکم ملتے ہی فوراً لاہور روانہ ہوئے۔ بعض جگہ تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ آپ سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ شیخ احمد جمادی سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری کے ساتھ تشریف لائے۔ رات ہو جانے کی وجہ سے شہر کے باہر قیام فرمایا۔ صبح ہوتے ہی لاہور سے ایک جنازہ باہر آتے دیکھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت خواجہ حسن زنجانی وفات فرما گئے ہیں۔ یوں آپ نے لاہور میں قیام فرمایا۔ قدوۃ السالکین، ذوبۃ العارفین، سند الواصلین، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، الشیخ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کا وجود سعید خطہ پنجاب کے لیے مرکز مہر و وفا اور سرچشمہ تمنا و دعا ہے۔ آپ کی حیات ظاہری بھی اس خطے کے لوگوں کے لیے سراپائے رحمت اور آپ کے باطنی اور روحانی فیوز و برکات آج بھی اس سرزمین کے لیے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا ذریعہ ہیں۔ پنجاب کی دینی ثقافت سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کو جدا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ برصغیر میں قافلہ شریعت و طریقت اور حکمت و معرفت کے سرخیل حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی یقیناً برگزیدہ ہستیوں میں نہایت نمایاں اور معتبر ہے۔ ظلم و جہالت اور شرک و معیشت کی تاریکیوں میں محبت، علم، رشد و ہدایت، نیکی، تقوی اور ایثار و بھائی چارے کی شمع فروزاں کی۔ آپ کے اخلاق و کردار، افعال و اقوال نے اسلام کی عملی تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کی، جس کے سبب اس خطے کے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے طرز زیست اور اسلوب حیات سے روشنی حاصل کرنے والوں نے دین کی اشاعت و ترویج کے لیے اسلامی اور فلاحی مراکز قائم کیے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا، جس کی روشنی میں رہتی دنیا تک لوگوں کو رہنمائی عطا کرتی رہے گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہر لاہور میں تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے صوفیانہ افکار و تعلیمات کو مکمل طور پر احکام شریعت کے نہ صرف تابع قرار دیا بلکہ تصوف کو شریعت کی امین اور نگہبان بنا کر پیش کیا، اور یوں برصغیر میں ایک ایسے اسلامی مکتب تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ 1000 سال قبل ہند کی سرزمین میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے
حرف حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کا جو بیج بویا، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ایک ایسا تناور درخت بن گیا جس کی جڑیں اس سرزمین میں نہایت مضبوط ہو گئیں اور شاخیں وسیع فضاؤں میں پھیل گئیں۔ برصغیر میں قافلہ تصوف اور شریعت و طریقت کے امام الاولیاء الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری کا آستانہ سب سے بڑا روحانی مرکز ہے۔ آپ کا عرس مبارک 18، 19 اور 20 صفر المظفر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر منعقد ہوتا ہے۔ عرس کی تقریبات کا آغاز باقاعدہ 18 صفر المظفر رسم چادر پوشی سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسب روایت سبیل دود کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کا سالانہ عرس نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی روحانی اور خانقاہی دنیا کی سب سے بڑی تقریب مانی جاتی ہے۔ عرس کے تمام انتظامات اور رسومات ہمیشہ ہی بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عرس کے موقع پر دینی اور روحانی محافل اور علمی نشستوں کے انعقاد کے لیے عمومی طور پر 500 سے زائد مشائخ، سجادگان، اکابر علماء، مذہبی اسکالرز اور نعت خواں حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے، جن میں روحانی اور خانقاہی شخصیات، معروف آستانوں کے سجادگان کے علاوہ حضرت خواجہ غریب نواز کی خانقاہ کے سجادہ نشین سید بلال چشتی، خواجہ فرید الدین فخری سجادہ نشین اورنگ آباد شریف انڈیا، اور پیر سید دیوان طاہر سجادہ نشین خواجہ نظام الدین محبوب الہی انڈیا بطور خاص شرکت فرماتے ہیں۔ یوں تو آپ کی کئی کرامات زبان زد عام ہیں، مگر آپ کی کرامات میں سے رائے راجو جوگو کو دکھائی جانے والی کرامت قابل ذکر ہے۔ کتاب تذکرہ اولیاء پاکستان کے مطابق جب رائے راجو جوگی آپ کے سامنے پیش ہوا تو گلہ کیا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کر دیا ہے، اب میں آپ کی کچھ اور کرامات دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں بلکہ عاجز و مجبور انسان ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ یوں رائے راجو جوگی اپنی ریاضت و محنت کے طفیل ہوا میں اڑنے لگا۔ جس پر آپ نے اپنی جوتی ہوا میں اچھالی تو وہ جوتی ان کے سر پر پڑنے لگی۔ انہوں نے فوراً معافی مانگی اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے رائے راجو جوگی کی روحانی اصلاح فرمائی۔ یوں رائے راجو جوگی تاریخ صوفیہ اسلام میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش کی کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو ہر دور میں اپنی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے بے نظیر سمجھی گئی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس تصنیف لطیف پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی کو مرشد میسر نہ ہو تو اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے مرشد کامل کی طرح ہے۔ برصغیر میں اسلامی تصوف کو جامع انداز میں پیش کرنے والی یہ اولین تصنیف جس سے مابعد صوفیہ، سالکین، علمی حلقے اور روحانی زاویے مستفید ہوتے رہے۔ حضرت نظام الدین عطار، مولانا عبد الرحمن جامی اور خواجہ محمد پارسا جیسے اول العزم مشائخ اور کبار صوفیہ نے اس سے بے حد استفادہ کیا اور اپنی اپنی تصانیف تذکرۃ الاولیاء، نفحات الانس اور فضل الخطاب کو کشف المحجوب کے طویل اقتباسات سے مزین کیا۔ یقیناً کشف المحجوب کی روشنی اور تابندگی اور تازگی نے ہر دور کے صاحبان فکر و فن کو متاثر کیا۔ اردو زبان میں کشف المحجوب کے کم و بیش 30 تراجم سامنے آ چکے ہیں، جن میں علمی شخصیات بالخصوص ڈاکٹر مولوی محمد شفیع، مولانا ابو الحسنات خلیل احمد قادری، پنجابی زبان میں محمد شریف صابر، تحلیل کشف المحجوب بازبان فارسی از ڈاکٹر محمد حسین تسبیح، جبکہ انگریزی میں رینالڈ اے نکلسن سمیت دیگر مختلف علمی شخصیات کے تراجم معروف و معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شجرہ طیبہ کا حیات بخش ثمر تھے جنہوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اس خطہ ارضی کے حصول کا راستہ مسلمانان ہند کو دکھایا۔ آج مرشد لاہور حضرت علی حجویری کے عطا کردہ اس خطہ پاک کی حفاظت و استحکام کے لیے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے محبت آمیز اور ایمان افروز افکار و نظریات سے رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ آج وطن عزیز پر جس انتہا پسندی اور تشدد پرستی کے سائے منڈلا رہے ہیں،
اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اخوت و انسان دوستی پر مبنی افکار و کردار اور حیات و احوال کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں، جس کی روشنی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب سے زوریز ہو رہی ہے۔ یعنی گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔